سلسلہ نورانیت اور رحمانیت یوں کہیے، بلکہ رحمانیت کا جو پرتاؤ ہے اس کی جو نورانیت ہے بنیادی طور پہ اس کا سلسلہ جو ہے رجب سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ کہ رجب میں جو معمولات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اصل تو ہمیں وہ بتائیے نا بنیادی طور پہ کہ ایک امتی غلام جو ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ سرکار کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی فضیلت، برکت، اہمیت اور معمولات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک معمول ایسا ہے جو خود اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جہاں قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ رب کریم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اسے حرمت والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رجب کا معنی ہی تعظیم کرنے کے ہیں، اور بعض روایات میں اسے شہر اصم بھی کہا گیا، یعنی ایسا مہینہ جس میں اسلحے اور جنگ کی آواز سنائی نہیں دیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی حرمت، عزت اور تعظیم کرنے کا حکم ایک طرف دیا، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جنید بھائی، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، جہاں اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جہاں ہمیں اس مہینے میں نیکی کی طرف رجحان رکھنا ہے، وہاں گناہوں کو ترک کرنے کا بھی مکمل ارادہ کر لینا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلا معمول تو یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اس مہینے کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بدنگاہی میں مبتلا ہے، بد کلامی میں مبتلا ہے، فحش گوئی میں مبتلا ہے، تو اسے اس مہینے کی عزت اور حرمت کی ناموس کی خاطر ان گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، لڑائی ہے، جنگ و جدال کی طرف جا رہے ہیں، اور بات قطع تعلقی کی طرف چلی گئی ہے، تو جہاں اللہ رب کریم نے ممالک کی اور قبائل کی جنگوں کو حرام قرار دے دیا، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ آپس کے جنگ و جدال سے بھی اپنا دامن چھڑا لیں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت سے فضائل جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، یہاں تک کہ جب 12 مہینوں کے نام لیے تو خود زبان مصطفیٰ پر رجب کے مہینے کا ذکر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اس مہینے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل، یاد رکھیں کہ حضور نے 4 عمرے کیے ہیں۔ ذوالقعدہ میں 2 فرمائے، شوال میں 1 عمرہ کیا، اور 1 عمرہ رجب کے مہینے میں کیا۔ تو گویا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ زمانہ قدیم میں رجب کے مہینے میں رجبیہ کے نام سے قربانی دی جاتی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے ساتھ باقاعدہ قربانی کے وجوب کو برقرار رکھا ہے۔ تیسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب میں 1 دن روزہ رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس نے 7 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دے گا۔ فرمایا جس نے رجب کے 8 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ فرمایا جس نے رجب کے 10 دن کے روزے رکھے، جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے رجب کے 15 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ ندا لگائے گا کہ اے بندے، میں نے تیرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب کریم کا ذکر کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب کریم اسے 100 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک بات ہی بتائیے کہ جو عمرہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اس میں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار علیہ السلام کی ہی پیروی کرتے ہوئے جب بھی عمرہ فرماتے تو رجب ہی کے مہینے میں عمرہ فرماتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ہمارے صوفیہ اور بزرگوں کا اور دیگر صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں عمرے کا، روزوں کا اور عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جو آپ نے صحابہ کرام کے نام آپ نے لیے ہیں، اس میں ایک بات یہ ایڈ مزید کر دوں کہ یہ کل احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں، جہاں یہ عمرے سے متعلق بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الاوقات کے نام سے پوری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، جس میں 12 مہینوں کے فضائل آپ نے ایک ہی کتاب کے اندر درج فرما دی ہیں۔ اب اسی طرح سے ایک نماز ہے جو امام بیہقی نے ایک روایت سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے
کہ اگر کوئی شخص اس رات میں کوئی نیکی کرے تو اللہ رب کریم 100 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اگر کوئی شخص اس میں رجب کے مہینے میں 12 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھے، اور نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب کریم اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور صرف ایک فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو یہ فضیلت تمام فضیلتوں پر بھاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ رجب کی تعظیم کرتے ہیں فرمایا اے اللہ رب کریم تو ان پر درود و سلام بھیج. سبحان اللہ. اللہ حضور نے خود ان پر درود بھیجا، یہ خود سرکار نے فرمایا، حضور نے ان پر درود بھیجا کہ جو اللہ رجب کی تعظیم کرتے ہیں، اس مہینے میں عبادات کرتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر.